اللہ کے نبی رحیم ہے، ہم ظالم بن کے اپنے خیال میں کہتے ہیں اللہ کے نبی جو ہے ہمیں نہیں کریں گے، خدا درگزر نہیں کرے گا، ظالم کو خدا معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی آپ کو غیبت پہ اکسائے، یاد رکھیں ایک فرد کی غیبت ہوتی ہے، ایک افراد کی غیبت ہوتی ہے، ایک خاندان کی غیبت ہوتی ہے، ایک پورے مسلک کی غیبت ہوتی ہے۔ ان غیبتوں میں مت پڑو۔ آنکھیں دی ہیں اللہ نے، پڑھو، کان دیے ہیں، سنو، آپ دوسروں کے کہنے پہ مت چلو، اگر چلو گے تو رو گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ضد میں آ کے غلط بیان کی گئی ہیں، تعصب کی بنیاد پہ غلط بیان ہوئی ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ خدا ہم سے پوچھے گا، خدا ان سے نہیں پوچھے گا۔ کل قیامت کے دن، کل عالم برزخ میں جب قبر میں ہم پہنچیں گے، اس وقت سوال ہوگا، جی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ آپ نے کہا وہ ابو کی وجہ سے، وہ میرے بھائی کی وجہ سے۔ تو کیا بھائی کو بلائیں گے وہاں پہ؟ ابو کو بلائیں گے؟ یا جو بھی ہوگا ان کو بلائیں گے؟ آپ کو بھگتیں گے آپ نا، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو ہم کیوں اپنی چھوٹی سی دنیا آباد نہ کریں؟ دیکھیں رشتے اپنی جگہوں پہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے رات میں نماز پڑھنے کے لیے، پیر لہو لہان ہوتے تھے۔ کیوں ہوتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سگے چاچا تھے ابو لہب، اور سگی چاچی تھی جس کا آپ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ حسد کے مارے جنگل جاتے تھے، کانٹے چنتے تھے، گھر کے دروازے پہ بچھاتے تھے۔ اس حد تک تو نہیں ہے نا ہمارے رشتہ دار۔ پھر اللہ کے نبی نے کبھی، آپ نے دیکھا، مسلمان تو لکھیں گے تعریف، غیر مسلم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عائلی زندگی کے بارے میں نہیں لکھا ہے کہ آپ نے جا کے ان کے گریباں پکڑا ہو۔ صرف یہ نہیں، پڑھیے کتابیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے کھانا پکا رہی تھی، ہنڈیاں، ظاہر ہے اس زمانے میں گیس تو نہیں تھا، وہاں چولہا رکھا ہوا ہے، کھانا پک رہا ہے دوپہر کا، یہ کیا کرتے تھے؟ اوپر سے گوبر لا کے اس میں ڈال دیتی تھی۔ اپنے گھر میں صفائی کیا، کچرا اٹھا کے صحن میں۔ کبھی آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہے لڑائی ہو؟ اگر آج ہمارے گھر میں کوئی ایسا کرے تو کیا کریں گے؟ اندازہ لگائیں نا، اپنی بہن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ تو چھوڑیں، گھر میں بھائی ہے، اس کے کپڑے کوٹ ہے، جوتے ہیں، بھائی اگر پہنے تو اس کا کیا حشر کرتے ہیں؟ دور تو رشتہ داروں میں تو آپ چھوڑ دیں، اپنی بہن کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا؟ ٹھیک، یہ جو ہے، یہ جو عائلی زندگی کے خاندانی رویوں کے حوالے سے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو فوکس کریں۔ بخشش تب ہوگی، نجات تب ہوگی۔ نجات اس بنیاد پہ نہیں ہوگی فلاں نے سنا تھا، ان سے سنا تھا، بھائی ان کو بلا کے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ جیسے کہ آج کل ہم اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ سو رہے ہیں، دروازہ ڈاک، اندر گئے، بغیر تھوڑا سا آواز تو دے سکتے ہیں نا، کھٹکھٹا سکتے ہیں، وہ کس حال میں ہے نہیں معلوم۔ یہ احساس دلانے کے لیے، ظاہر ہے بدوی معاشرہ تھا، جیسے کہ اب بھی گاؤں دیہات میں کوئی بھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، دڑام سے اندر آ جاتا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو گھر بنائے جاتے تھے اس وقت کے بزرگوں نے کس اہتمام سے بنایا تھے۔ دیکھیں جو ہمارا گھر تھا جسے گوٹ کہتے ہیں نا، وہ جو دروازے کے ساتھ اندر کی طرف الماری لگائی جاتی تھی، اور اسی سائڈ پہ خواتین بیٹھتی تھی، اور اس سائڈ پہ مرد بیٹھتے تھے، اور آگے من جسے کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے خونی رشتہ دار بیٹھتے تھے، اور نیچے دروازے کے ساتھ لکڑی لگاتے تھے، وہاں پہ شم کہتے تھے، وہاں پہ غیر، وہاں سے آگے نہیں آتا تھا، وہ حدود ہوتے تھے۔ باہر سے جو ہی بندہ آئے، دروازے پہ آئے، تو اس وقت خواتین کو اتنی ایج ملتی تھی، اتنا وقت ملتا تھا کہ وہ اپنا حلیہ درست کرتے تھے۔ جو ہی وہ شم تک آتا تھا، بعض دفعہ یہاں یہ جو ہے الماری ہے، اس کی آڑ میں خواتین ہیں، یہاں سے وہ بات کرتا تھا۔ گھر میں بھی ہے بات بھی، پردہ بھی۔ آپ دیکھیں گھر بناتے ہیں دکھانے کے لیے، وہ تمام رشتے، وہ تمام چیزیں
بلکہ وہ خود آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمارے بچے خراب ہو گئے. تو آپ نے خود خراب کیا، بچے تھوڑی خراب ہو گئے. پہلے ہمارے بزرگ جو ہے وہ مہمان خانہ گھر اس محلے سے دور رکھتے تھے، ثوابی گوٹ جسے کہتے تھے. وہاں کوئی بھی آ جائے وہاں بٹھاتے تھے، گھر میں نہیں لاتے تھے. پنجاب میں، پشاور میں، ابھی دوسری جگہوں پہ اوتاق کہتے ہیں. وہ مجال ہے کہ اپنے گھر میں لے جائیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیے حضور گھر میں، اندر حرم میں. پھر کہتے ہیں بچے جو ہے ہمارے خراب ہو گئے. بھائی آپ نے خود خراب کیے، بچے خراب نہیں ہوئے. بچوں کو یہ پتہ ہوتا تھا، خصوصاً یہ سردیوں میں آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن بھی ہے، نیکسٹ سیمسٹر میں ہم پڑھیں گے. بیچ بیچ میں ضمناً میں جو اشارتاً آپ کو بتاتا ہوں، یہ محفوظ کیجئے گا. اب جو سردیوں میں آپ کا اپنا قریبی وہاں پہ آتے تھے، بتایا جاتا تھا بچوں کو یہ تمہارا چاچا ہے، یہ تمہارا دادا ہے، یہ تمہارا خالو ہے، یہ تمہاری خالہ ہے. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے. جو پیسے دیتا ہے اس کو خالہ سمجھتا ہے، چاچا سمجھتا ہے. جو پیسے نہ دے وہ اپنا جو ہے چاچا بھی دشمن اس کو کہلاتے ہیں. تو ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو خود ختم کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک نئی بیماری باہر کی، پین گیسٹ جو لاتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں بٹھا کے کھلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل جل کے بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں، اللہ معاف کرے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم فیلڈ کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب انٹریکشن ہو باہر سے آیا ہوا بندہ، اس کو تو وہ پیسے دے رہا ہے نا، ان کو آپ کی روایت کا کیا تعلق، کیا لینا دینا. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا تھا حرم ہے، حدود ہے، یہ قوانین ہیں، ہم نے نظر انداز کیا. اے اللہ ہمیں سکون دے. کہاں سے سکون دیں گے؟ اللہ کیوں دیں گے سکون؟ جب اللہ کی آپ بات مانو گے تو سکون ملے گا نا. اللہ کی جب آپ بھگتو. اس لیے یہ جو تہذیب ہے، کلچر ہے، یہ صرف لباس تک نہیں ہے، کھانے تک نہیں ہے، آپ کے دیکھنے سے لے کے، بیٹھنے سے لے کے، بولنے تک ہے. یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. ان آیات میں سمجھایا گیا ہے. اب یہ آیات نہ پڑھیں، کہیں پہ کوئی ایک فیس بک میں کوئی چیز چلے، واٹس ایپ میں کوئی چیز چلے، شروع ہو جائے. مجاہدین پہلے یہ قرآن کی آیات کو تو پڑھیں، اس میں کیا سمجھایا گیا ہے. جب عورت اس کے لیے حکم ہے تو آپ کو بھی حکم ہے. آپ اپنی آنکھوں کو جو ہے نیچے، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے یوں کر کے چلے، دوسرا پہ یہ جو ہے اندھا ہے، یہ مراد نہیں ہے. دیکھنا، دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دیکھنا ہے. اب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، یہ میری طرف دیکھتی ہیں، میں کانشیس ہوتا ہوں کتنے غور سے سن رہی ہوں. اچھا بات اگر قریب جا کے یوں کرتا تو پتہ نہیں، آنکھیں تو میری طرف ہے، لیکن وہ آنکھیں جس سے آپ پہ اثر ہوتا ہے، ان آنکھوں کی بات کی گئی ہے. جیسے کہ قرآن کے اندر میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ ان آنکھوں کے جو شخصیت کی آنکھ ہوتی ہے اس پہ آپ کا اثر ہوتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں ہے. یہ ایک دفعہ دیکھیں، آپ نے جو ہی دیکھا تو ان آنکھوں کو جو آپ کے خیال میں ہیں، ان آنکھوں کو آپ کنٹرول کریں. ان آنکھوں کی وجہ سے، ان کانوں کی وجہ سے آپ کا خیال، آپ کا ایک تصور بنتا ہے. وہ تصور بنیادی طور پہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک چور دیکھتا ہے موبائل، ایک آپ کا دوست دیکھتا ہے. چور دیکھتا ہے تو وہ کیسے چوری کروں، نظر اس کی بھی ہے، نظر دوست کی بھی ہے. دوست دیکھتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور چور دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو کیسے چرایا جائے. ٹھیک، اور یہ کہاں رکھتا ہے، اس کا پیچھا کرے گا، وہ موقع کی تلاش میں ہوگا. نظر اس کی بھی ہے، نظر اس کی بھی ہے. اس نظر سے خیال کیا بنتا ہے، اس نظر سے خیال کیا بنتا ہے. یہ جو ہے ان آیات میں سمجھایا گیا ہے. یہاں پہ ہم الفاظ سے نفرت ہے. فاسق عربی زبان میں چھید کرنے والے کو کہتے ہیں. مثلا یہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. میں ان سے جا کے کہتا ہوں یہ کب یہ بات کہتے ہیں، ان کا نام دیا. اب
ان کو اتنی عقل نہیں ہے بھائی، ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کہا بات ختم ہو گئی، یہ کیا اچھا میرے بارے میں، وہ ایسا ہے 4 اور سنائے، میں ان کو 10 اور سناؤں گا، بیچ میں ہو گیا نا پتہ۔ سیم یہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے خاندانوں میں، خدا کے بندے ہیں نا ہم، سلسلہ آپ جوڑتے جائیں، آگے باپ ایک ہی ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ جب وہ شاخیں آگے بڑھتی گئی تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس کو پیغام نہیں پہنچا، وہ دوسرے کاموں میں انوالو ہوا جس کی وجہ سے دور ہوا۔ ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے ہم اس کے بارے میں نفرت پھیلائیں۔ ہاں ہم خود بات کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ہم دوسرے کی بات سن کے اس کو کیوں پھیلاتے ہیں؟ ہم خود تحقیق کریں۔ آج کی وہ کیا کتنے لوگ ابھی بھی اس وقت بھی میسج 10 بندوں کو فارورڈ کرو تو آپ کو شام تک آپ کا کام ہو جائے گا، اس بندے کا کام تو نہیں ہوگا، کمپنی کا جو ہے کروڑوں کا اکاؤنٹ میں وہ چیز آئے گی۔ اتنا بھی سینس نہیں ہے۔ ایون فون آتے ہیں، فلاں آپ بتاؤ تو ٹھک 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 بتا دیتا ہے اپنے پاسورڈ سے لے کے تمام چیزیں، اور آگے اس کے اکاؤنٹ خالی کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات میرے نالج میں ہیں۔ ایک بندہ چھپ کے جو ہے پیسے ڈال رہا ہے، کیا ہوا؟ 30,000 دے چکا ہے، آخر کار مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ ابھی فون آیا تھا کہ 10 لاکھ ان کے نکلے ہیں، اب خیال میں کیا ہے 10 لاکھ سے میں وہ کارخانہ بناؤں گا، وہ یہ چیزیں، وہ پیسے نظر آ رہے ہیں، 30,000 دیا ہے، 10,000 مزید دینے جا رہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے ایسے لوگ اس طرح لوٹے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، آج کے بعد سب سے عزیز ترین آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہیں، اس سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی خیر خواہ بنتا ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے یاد رکھیے گا، کتنے ایسی بچیاں دیار غیر میں ہیں اس وقت رو رہی ہیں، کتنے ایسے ہیں جو وہاں پہ ان کی باتوں میں آئے بدترین زندگی گزار رہے ہیں، جو ماں باپ جیسے بہن بھائیوں جیسے رشتے سے بھاگے تو اس کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے قرآن 1400 سال پہلے ہمیں سمجھا چکا ہے، جو تمہارا محافظ ہے تمہارا باپ ہے، تمہارا محافظ ہے تمہاری ماں ہے، تمہاری بہنیں، تمہارے یہ رشتے ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم خیال میں، جیسے کہ عموماً خیال میں ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ ڈرامے آپ دیکھتے ہیں، فلمیں آپ دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جو دکھایا جاتا ہے وہ آسمان سے چھلانگ لگاتا ہے اور نیچے بالکل سلامت، ٹھیک ہے، اور سامنے سے فائرنگ ہوتی ہے، ایک ڈنڈے سے وہ روک لیتا ہے۔ یہ ہے خیال، ٹھیک ہے نہیں؟ اور بہت سے اسی خیال میں بے خیال رہتے ہیں۔ تو آپ اسی خیال میں رہنے سے بجائے آپ حقیقت میں رہیں۔ وہ ہے ڈرامہ ہے، وہ دکھاوا ہے، اور قرآن جو ہے اس دکھاوے سے ہمیں نکالتا ہے، ایک ایکچول رشتے کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک ایکچول زندگی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ صرف آپ کا ایک تعلق نہیں ہے، آپ کے پورے شجرے نسب کے ساتھ تعلق ہے۔ زندگی صرف 60 سال تک نہیں ہے، قیامت تک زندگی ہے۔ تو وہ زندگی کے لیے پھر قرآن کے وہی الفاظ ہیں، پھر پچھتائے گا۔ پچھتانے سے کیا ہوگا؟ جیسے کہ بہت سارے آپ کے کلاس فیلو اسکول گوئنگ تھے، وہ اسکول نہیں آتے تھے، آپ حسرت کرتے تھے، کیا مزے ہیں، سردیوں میں آپ ٹھٹرتے ہوئے اسکول جا رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے کھیل رہا ہے اور گھوم رہا ہے، تو آپ حسرت کر رہے تھے ان کو۔ آج وہ آپ کو دیکھ کے حسرت کر رہے ہیں، اور یہ حسرت زندگی بھر وہ کرتے رہیں گے، کیونکہ خدا نے جو نظام سکھایا ہے وہ آپ کے عمر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ انہی آیات میں بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے، آپ دوستی کرتے ہو، آپ کسی سے نفرت کرتے ہو تو آپ تحقیق کرو، آپ تفتیش کرو۔ کوئی میسج آتا ہے، آپ اس پہ پڑھنے کے بعد آپ سوچیں کیا اس میں حقائق ہے، نہیں ہے
تو وہ آگے جو جس مرحلے میں آپ کو بڑھنا تھا اس سے آپ بچ جاؤ گے. جب آگے بڑھو گے تو انسان کیا کہتا ہے، یار آگے بڑھ گیا ہوں، اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس برائی کا شکار ہوتا جاتا ہے. تو ان آیات میں ہمیں سمجھایا گیا ہے 1400 سال پہلے، اس پہ سوچیں، غور کریں، تحقیق کریں. جب آپ کریں گے تو پچھتاوا نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی. بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے، مطلب ایک بچہ ہے وہ چلنا چاہتا ہے تو آپ فوراً کہیں گے گر جائے گا، چوٹ کھائے، آپ روک کے اس کو باندھ کے رکھتے ہیں تو کبھی زندگی بھر نہیں چلنا سیکھے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ باندھ کے رکھیں تو وہ اس کو چلنا نہیں آئے گا. آپ اگر اس کو چلنے دیں، مشکل ہے، گرے گا، چوٹ آئے گی، چیخے گا، روئے گا، پھر وہ چلے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ کسی کو بولنا ہی نہ دے. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ غلط بولتا ہے، روک کے رکھیں تو وہ بولنا بھول جائے گا. ٹھیک ہے؟ کتنا مشکل ہے، لیکن آپ جو ہے اس مشکل پہ تھوڑا سا صبر کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اثرات سامنے. اسی طریقے سے آپ یہاں آ کے کلاس میں بیٹھتے ہیں، اس کو یہ میں باہر گھومیں. جیسے کہ کل وہ بچیاں آئی تھی اسکول کے، میں نے ان سے پوچھا کتنا اسکول میں دیکھو ہمیں کلاس سے باہر ہی جانے نہیں دیتے ہیں، اب دیکھو یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ کتنی آزادی ہے. اب بچے ہیں، بچوں کا یہ خیال، ان کو اپنا اسکول برا لگنے لگا تو پھر ان کو اٹھا کے میں نے سمجھایا ایسا نہیں ہے. یہ اسکول کا ایک الگ، یونیورسٹی کا الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھے ہیں تو وہ بالکل باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ کلاس لے کے باہر آتے ہیں. وہ دوسرے جو ہے کلاس میں، آپ نے کلاس میں بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا ہاں کلاس میں، تو وہ پہلے باہر تھے تو وہ اندر کلاس میں گئے. تو ایسا ہوتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے. ورنہ وہ بچے جو ہے چشم تصور میں یہ ہم قیدی ہیں، وہاں پہ جا کے ٹیچر کے ساتھ پھڈا کریں گے، ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں. دیکھیں آپ جب یونیورسٹی میں ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جب آپ عملی زندگی میں وہی چیزیں آپ کو بری لگیں گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. آپ آزاد نہیں ہیں، آپ اس وقت جواب دہ ہیں، ذمہ دار. اب جب آپ جواب دہ ہیں، سیم اسی طریقے سے یہ نظام ہے نا. دیکھیں آپ یہاں کلاس میں بیٹھیں، یہاں ہمیشہ اس طرح نہیں بیٹھیں گے آپ، پھر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں گے، وہاں پیپر دیں گے. یہ منظر الگ ہے، وہ منظر الگ ہے. آپ اس وقت یہ چاہیں گے کہ یہاں ہمارا جو ٹیچر ہے وہ سمجھائیں، تو وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے سمجھا نہیں سکتا ہے. وہاں آپ لکھنا شروع، وہ ایگزامینیشن ہال ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کتنے مارکس دینے ہیں وہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے. ٹھیک ہے؟ سیم اسی طریقے سے یہ جو ہے امتحان گاہ ہے، یہاں دنیا میں ہے. ہم یہ چیزیں ہم چاہیں تب بھی، نہ چاہیں تب بھی یہ نظام چلتا رہے گا، یہ وقت چلتا رہے گا. اور ہماری عمر دیکھیں، آپ جو ہے بچپن میں آپ کا اسکن کچھ دوسرا تھا، حلیہ دوسرا تھا، اس وقت دوسرا ہے، آگے دوسرا ہوگا. اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس عالم میں پہنچ جائے گا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. تو وہاں جانے کے لیے انسان ابھی سے ہی اپنی تیاری کرے. وہ تیاری کیا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا فرما رہے ہیں، ان چیزوں کو اکٹھا کرنا اور اطمینان آپ کو حاصل ہوگا. یہ بنیادی طور پہ ان آیات میں سمجھایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آج کے عہد میں کہنے کی کیا مراد ہے؟ وہ تمام اسوہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ڈھونڈ کے نکالیں اور ہر بندہ اپنے حساب سے ڈھونڈے. میں جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا خیال، آپ کا ماحول، آپ کا رشتہ، آپ کا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. آپ اپنے حساب سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ نکالیں، آپ کو اطمینان ہوگا. اور پھر کل جواب دہ بھی آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے ڈھونڈ کے نکالا ہے نا. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے جیب میں کیا ہے، آپ نے کہا جو آپ کے جیب میں ہے وہی میرے جیب میں ہے، یہ تو ایسی بات ہے جو پھنسنے والی بات ہے، وہ تو پاسبل ہی نہیں.